وہ یہ کہ 600 بچے چھوڑ چکے ہیں پچھلے 2 سالوں میں، اور 6-7 ٹیچر فیمیل چھوڑ چکی ہیں، 2 میل ٹیچر کیوں چھوڑ کے جا چکے ہیں؟ یعنی کہ they were not paying the fees. سختی کی تو وہ چلے گئے. وہ آلریڈی میں آپ کے کمرے میں داخل ہوا تو کیمرہ لگا ہوا تھا، یہاں ایک پرنسپل کے ساتھ ایک ایشو بھی ہوا، اور آپ کے کریکٹر کے اوپر بھی بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں. ایشو ہوتا نہیں ہے، ایشو بنا دیا جاتا تھا، بیکاز ان کا یہ تھا کہ جتنا تنگ کریں گے یہ چلا جائے گا. لیکن چونکہ میں ایک موٹیو کے تحت آیا تھا، حالانکہ مجھے کمشنر صاحب نے جوائن کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا دیکھ لینا، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو 6 مہینے سے زیادہ رہنے نہیں دینا. لیکن میں نے کہا تھا جی میں رہ لوں گا، بیکاز آئی وانٹ ٹو ورک. آئی ٹک اٹ. دال نہیں گلی تو 2 سال کے بعد انہوں نے 1 سال کی لیو وداؤٹ پے لے لی ہے کہ چلو جب تک یہ ادھر ہے ہم باہر رہتے ہیں. اور اسکول کی انوگریشن جو ہوئی ہے زبردست طریقے سے دیکھ کے دل خوش ہوا ہے. اور کل سے جو مس کنورسیشن پورے شہر میں چل رہی تھی اس سے بھی کافی زیادہ حقائق سامنے آئے ہیں. اور پہلے سیدھے سوال کریں گے ان سے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم اور بےحد مشکور ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا. سر یہ 2 کروڑ والی کیا کہانی ہے؟ سر ایک گیٹ پہ 2 کروڑ لگا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاز بھائی تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے موقع دیا. ایکچولی میں اپنا موقف کئی جگہ پہ اس لیے نہیں دیتا تھا کہ میں اس چیز پہ یقین کرتا ہوں کہ آپ کا کام بولنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب آپ کے شہر کے لوگ جانتے ہیں کہ اسکول میں کام ہو رہا ہے، اور لوگ اس چیز کی خود تائید میں بولتے ہیں. جہاں تک 2 کروڑ کا تعلق ہے تو یہ شاید ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میرے پاس تو 7.5 کروڑ آئے ہیں، جس میں سے اللہ جب میں نے ٹیک اوور کیا تو اسکول 4.25 کروڑ روپے کا ڈیفالٹ میں تھا. ٹیچرز کو تنخواہ نہیں ملی تھی، ای او بی آئی کا پیسہ رکا ہوا تھا، سوشل سیکورٹی کا رکا ہوا تھا، فوٹو اسٹیٹ مشینز کا رکا ہوا تھا، اور بہت سے خرچے جو ہیں نا وہ اور رکے ہوئے تھے، جو کہ ہم نے اللہ کا شکر ہے آئی ایم گریٹفل ٹو عثمان بزدار صاحب جو اس وقت سی ایم تھے، اور اس وقت کے کمشنر صاحب جنہوں نے اپنی ذاتی کاوشوں کی وجہ سے ہمیں کوشش کی، اور ہمیں جو ہے نا وہ سی ایم صاحب سے 5 کروڑ روپے ملا، جس سے ہمارے وہ ڈیٹس کلیئر ہوئے. اور اس میں سے جو پیسہ بچا ہے وہ امانتاً آج تک ہمارے پاس پڑا، اس میں سے ایک ٹیڑی پیسہ بھی ہم نے نہیں چھیڑا. اللہ کا شکر ہے کہ کچھ سٹیپس ایڈمنسٹریٹو سٹیپس لینے پڑے کچھ لوگوں کو جو ناگوار بھی گزرے، کیونکہ ایسا حقیقت ہے کہ ہر آدمی آ کے کہتا ہے میرے لیے کنسیشن دے دیں، مجھے یہ معاف کر دیں. سرکار اسکول کا پیسہ ہے، معاف نہیں کیا جا سکتا، میں اس کا کسٹوڈین ہوں. پیسے آئیں گے تو ہم اس کو آگے چلائیں گے، تنخواہ دیں گے، اسکول کے خرچے پورے کریں گے، بلز دیں گے. ایکچولی یہ تھا. اور اس کے بعد ہم نے ان سے 2 کروڑ روپے لیا اسکول کی امپروومنٹ کے لیے، کیونکہ اس کی چھتیں لیک کر رہی تھیں، گراؤنڈز کچے تھے، بہت سی فیسلٹیز نہیں تھیں. اور ان کو ہم آج تک بھی، اگر آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی چونا اور وہ ڈسٹمبر وغیرہ شروع ہے، تو یہ چیزیں ہم تو اسکول کو اب کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں بہت امپروو ہو رہی ہیں، اور اللہ کے سارے لوگ اس چیز کی تائید بھی کرتے ہیں. کچھ ہیں لوگ جن کو تکلیف یہ ہے کہ میں ان کا چیزیں ان کی نہیں مانتا، ان کی مرضی سے نہیں چلتا، ان کے جو ہے نا وہ فیسیں معاف نہیں کرتا، جرمانے معاف نہیں کرتا. حالانکہ مجھے جرمانے سے یا اسکول کو انٹرسٹ نہیں ہے. وی آر لیسٹ انٹرسٹڈ ان فائن. ہم چاہتے ہیں وہ فائن صرف ہوتا کس لیے کہ بچہ اسکول میں آئے، ہم پڑھائیں. ہاں میں یہ دعوے سے کہتا ہوں ہمارے پڑھانے میں کوئی غلطی ہو تو وہ ہمیں جہاں چاہیں روک کے ہم سے حساب مانگ سکتے ہیں. لیکن اسکول کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ان کو ہمارے ساتھ مل کے چلنا چاہیے، اور شہر کو مل کے چاہیے. ان کا اسکول ہے، میں ان کے لیے کر رہا ہوں. لوگ اگر جو بھی کر رہے ہیں، میرا انٹرسٹ صرف میرا انسٹیٹیوشن ہے اور کچھ نہیں ہے. سر یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے، میں ان کے لیے کر رہا ہوں، ان کے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. آپ نے تقریباً فائنینشلی ایشوز تقریباً سارے بتا دیے. سر اگر ایسی بات ہے تو 2 سوال بڑے کٹھن ہیں، وہ یہ کہ 600 بچے چھوڑ چکے ہیں پچھلے 2 سالوں میں، اور 6-7 ٹیچر فیمیل چھوڑ چکی ہیں، 2 میل ٹیچر کیوں چھوڑ کے جا چکے ہیں؟ بالکل سیدھے سے سوال ہے سر. ایک آدھا اٹینڈنٹ بھی آپ وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ سختی کرتے ہیں یا کچھ اس وجہ سے مس مینجمنٹ، وہ ساری بات آ جاتی ہے اس ادارے کے سربراہ کے اوپر. اس کے بارے میں سر کیا کہیں گے؟ شکریہ آپ نے یہ پوچھا. چلے میں یہ چیز بھی کلیئر کر دوں. اللہ کا شکر ہے ابھی تک کوئی لوگ چھوڑ کے نہیں گئے. حقیقت یہ ہے کہ جو بچے چھوڑ کے گئے ہیں، جو 600-700 کہتے ہیں، وہ 600-700 نہیں، وہ تقریباً 350 350 پونے 400 بچہ چھوڑ کے گیا ہے. وہ بھی کرونا کے دور میں. جب ان سے آگے جب میں نے ٹیک اوور کیا تو پتہ چلا کہ یہ ہمارا ڈیفالٹ جو 1 کروڑ 30-35 لاکھ روپے ہے، جو بچوں نے ابھی فیس نہیں دی. جب ہم نے ان سے فیسیں مانگی تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہیں. لیکن اسی وجہ سے جب فیسیں نہیں آ رہی تھی تو پورے سٹاف کی جو ہے نا وہ پے رکی ہوئی تھی فار 7 months. تو اس میں ہم نے سختی کی تھوڑی سی کی. پیسے ہم نے ان کو ایون مارجن بھی دیا، 2-3 دفعہ ان کو کاؤنسلنگ بھی کی، ان کو ایک دفعہ پیرنٹس کو بلا کے میں نے ریکویسٹ بھی کی، پی ٹی ایم کانفرنس کی، ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی. لیکن لوگ اس چیز پہ راضی نہیں تھے. اس کا رزلٹ یہ ہوا جب میں آیا تو اسٹرینتھ تھی تقریباً 2100، اور بلکہ 2100 سے کم تھی کچھ.
تو ان کے جانے کے بعد کیونکہ وہ لوگ وہ تھے جو فی پے نہیں کر رہے تھے, جسٹ فری پڑھ رہے تھے. جب میں نے ڈیفالٹ لسٹ نکالی تو کوئی 12 مہینے کا ڈیفالٹر ہے, کچھ 9 مہینے کا وداؤٹ ڈیفالٹر ہے, فیس پڑھ رہے ود آؤٹ فیس پڑھ رہے تھے, یعنی کہ دے ور ناٹ پیئنگ دی فیسز. سختی کی تو وہ چلے گئے. وہ آلریڈی ہمارے لیے کسی جو ہے نا وہ گو کہ ہمیں اس کا دکھ ہوا, لیکن جو ہی ہماری فائنینشیل کنڈیشن ٹھیک ہوئی تو ہم نے ان کو پھر دوبارہ آپٹ کیا کہ آپ بغیر, ہم آپ کی پرانی فیسیں معاف کر دیتے ہیں, بغیر داخلہ فیس کے دوبارہ داخلہ لے لیں. بہت سے لوگ اس میں سے دوبارہ واپس آئے ہمارے پاس, بیکاز ان کے آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کا کنسٹرینٹ ہے, فائنینشیل کنسٹرینٹ ہے, لیکن یہ وہ کسی کو نکالا نہیں تھا. اور اللہ کا شکر ہے آج مجھے آواز آ رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں 1700 ہماری جو ہے نا اسٹرینتھ ہے. آج بھی ہماری اسٹرینتھ 2150 ہے, ختم نہیں ہوئی, اسی طرح جو ہے نا اسی جگہ پہ چل رہی ہے, اور بلکہ لوگ اس کو اور بھی آ رہے ہیں. اور جو ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا اے اینڈ او لیول بھی ہم اللہ کا شکر ہے دے رہے ہیں. پورے ڈی جی خان میں دوسرے انسٹیٹیوشن میں تھی, ختم ہوگی. میں نے اے لیول کلاسز بھی شروع کی ہیں اور لیس فی پے کی ہے. ہر جگہ پہ اس کی جو فیس چل رہی ہے کو 22,500 سے 23,000 ہے, میں نے 12,500 پہ شروع کی ہے تاکہ لوکلز کو اچھی ایجوکیشن, آکسفورڈ کی ایجوکیشن جو ہے نا, کیمبرج ایجوکیشن ان کو فری ان کے فٹ اسٹیپ سے ملے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس سال ہمارے پاس 4 بچے آئے ہیں جو مختلف مضامین میں, لا میں, اکنامکس میں, سائیکالوجی میں ہمارے پاس اے لیول کر رہے ہیں. سر یہ باتیں تو کلیئر ہو گئی سر. آخری 2 سوال ہیں مختصر سے, ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی, پھر لوگ بھی دیکھ. سر میں آپ کے کمرے میں داخل ہوا تو کیمرہ لگا ہوا تھا, یہاں ایک پرنسپل کے ساتھ ایک ایشو بھی ہوا, اور آپ کے کریکٹر کے اوپر بھی بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ اور میرے ساتھ جتنے بھی صحافی دوست کام کرتے ہیں, کسی بھی کریکٹر اسیسینیشن پہ یقین نہیں رکھتے تھے. یہاں آپ کی ساری جانب کیمرے لگے ہوئے ہیں اور آپ کی سختی کے اوپر, آپ کے کریکٹر کے اوپر بات کرتے ہیں. میرے استاد محترم بھی کل سے مجھے بتا رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا یہ حقائق ہے کہ آپ کام کرنے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں, اس وجہ سے وہ آپ کی ذات کے اوپر ایشوز یا باتیں اچھالتے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو آپ کی ذات کے اوپر باتیں اٹھاتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ چونکہ جب میں آیا تو سسٹم کافی حد تک ڈاؤن تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل خراب تھا, انسٹیٹیوشن تھا, چل رہا تھا, لیکن وہ چیزیں چل رہی تھیں اپنی اپنی مرضی کے ساتھ. تو میں نے جب آیا تو چونکہ مجھے ایک چیلنج کے طور پہ کمشنر صاحب نے کہا جی ہم نے اسکول کو ٹھیک کرنا ہے, تو ہم نے تمام چیزیں ایز پر رول اینڈ ریگولیشن شروع کی, جو کہ کسی بھی اس آدمی کے لیے وارہ نہیں کھاتی جو بندہ کام نہیں کرنا چاہتا. ہم نے کہا جی ٹائم پہ آئیں گے, ٹائم پہ چھٹی ہوگی, ٹائم پہ آپ جائیں گے. اور ان کو ہم نے جب چیک اینڈ بیلنس شروع کیا تو کچھ لوگوں کو اعتراضات ہوئے, کیونکہ ان کی آزادی سلب, وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آزادی سلب کی, ان پہ سختی کی. تو ایسا کچھ نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ لوگ جو کام کرنے والے ہیں وہ اس چیز سے خوش ہیں. جو آپ پچھلے سوال میں بھی آپ نے کیا تھا, بے سے رہ گیا کہ کچھ لوگ چلے گئے. چلے نہیں گئے, کچھ لوگ, میں نام نہیں لوں گا, دیر وار اباؤٹ 10 to 12% جو تھوڑے سے مسکرینٹ لوگ ہیں, جو پارٹی بازی پہ یقین رکھتے ہیں, انہوں نے کیا. میں بڑا کھل کے بات کرتا ہوں کہ ان کو جب بھی 2 سال میں میرے خلاف کوئی ایشو ملا, انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. اللہ کا شکر ہے ایشو ہوتا نہیں ہے, ایشو بنا دیا جاتا تھا, بیکاز ان کا یہ تھا کہ جتنا تنگ کریں گے یہ چلا جائے گا. لیکن چونکہ میں ایک موٹیو کے تحت آیا تھا, حالانکہ مجھے کمشنر صاحب نے جوائن کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا دیکھ لینا, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو 6 مہینے سے زیادہ رہنے نہیں دینا, لیکن میں نے کہا تھا جی میں رہ لوں گا, بیکاز آئی وانٹ ٹو ورک. آئی ٹوک اٹ ایز اے چیلنج, اور میں نے اس چیلنج کو پروو کیا کہ میں کام کر رہا ہوں. اور جو لوگ گئے ہیں, جب ان میں سے دیکھا ان لوگوں کے ان کی دال نہیں گلتی, انہوں نے میرے خلاف ہڑتالیں کی, انہوں نے پریس کانفرنسز کیے, انہوں نے کالی پٹیاں باندھی, پتہ نہیں کیا کیا کیا. تو اس کے بعد جب ان کی دال نہیں گلی تو 2 سال کے بعد انہوں نے 1 سال کی لیو وداؤٹ پے لے لی ہے کہ چلو جب تک یہ ادھر ہے ہم باہر رہتے ہیں. ایکچولی دے وانٹیڈ ٹو اوائڈ کہ یہ نہ ہو کہ کوئی کسی کے خلاف ایکشن ہو جائے یا کوئی ایسا ہو, کیونکہ ان کو میرا مقصد ایک ہی ہے کہ جب مجھے تنخواہ اس چیز کی ملتی ہے کہ اسکول کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا, اور اس کو جو ہے نا وہ عمل درآمد کرنا, انشور کرنا رول اینڈ ریگولیشنس کو, اسکول کے انسٹیٹیوشنس کی جو ایجوکیشن لیول ہے اس کو امپروو کرنا, ٹیچنگ کو امپروو کرنا. جب میں وہ کرتا ہوں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. دیٹ از دی اونلی ریزن کہ میں, اور پھر لوگ ناراض ہیں. کچھ لوگ میرے پاس ایسے بھی ہیں, میں ابھی اس چیز میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, آپ شہر کے لوگ ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں صرف تماشائی. وہ اسکول کے ساتھ نہ سنسیئر ہیں, نہ تھے, نہ ہوں گے, جو میں نے 2 سال میں آبزرو کیا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا ایک مشن ہے, ہم نے اسکول کو آگے لے کے جانا ہے. فار می نو باڈی از امپورٹنٹ, اونلی اینڈ اونلی انسٹیٹیوشن از امپورٹنٹ. سر اور آخری بات سر, آپ بہت زیادہ میٹنگیں کرتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ, ان کو چھٹی کے ٹائم پہ گھر نہیں جانے دیتے, یہ بھی کچھ خواتین کا گلہ ہے, آپ تک بھی باتیں پہنچی ہوگی. اور آخری اور اہم سوال سر, کچھ زمین رقبہ جم خانہ کو کنورٹ کیا گیا ہے جو اسکول کا حصہ بتایا جا رہا ہے,
تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے، اور اس کے مترادف آپ نے کیا مراد حاصل کی ہیں؟ کیا یہ سر بتانا پسند کریں گے کہ یہ زمین کا حصہ کیسے ادھر چلا گیا، یا وہ پہلے کس کا حصہ تھا؟ بالکل دو ٹوک الفاظ میں، جیسے آپ تقریباً تمام ساری باتیں اسٹریٹ فارورڈ ہو کے کر رہے ہیں سر، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ ہماری زمین جو تھی، جو کاغذوں میں ہے، کہیں سے بھی چیک کی جا سکتی ہے، پٹوار خانے سے بھی کہیں سے بھی آپ چیک کریں، تو ہمارے پاس زمین ہے 166 کنال، جو 2 حصوں میں مشتمل ہے۔ یہ جس زمین کی بون آف کنٹینشن بنی ہے، لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، یہ زمین ایکچولی آفیسرز کلب کی تھی بیسیکلی شروع سے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ یہ چونکہ خالی پڑی ہوئی تھی، اس وقت کے کمشنر نے کہا کہ یار اس کو آپ استعمال کریں۔ 2012 میں ہم نے اس کے درمیان میں جو دیوار تھی وہ ختم کر دی اور اس کو ہم اپنے استعمال میں لے آئے۔ اب چونکہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے جم خانہ کا، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنی زمین ہمیں واپس کر دیں، لیکن میں نے کہا جی میں ایسے نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس کو ہم مینٹین کر رہے ہیں، وہ کی زمین ان کی ہے، کاغذوں میں ان کی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ ہم نے کوئی ٹرانسفر کیا ان کو، لیکن اس کے بدلے میں ہم نے ان سے ہارس رائڈنگ کلب کی فیسلٹیز لی ہے، سوئمنگ کی فیسلٹیز لی ہے، ٹیبل ٹینس کی فیسلٹی لی ہے، لان ٹینس کی فیسلٹی لی ہے۔ جم خانہ کلب جس کی لوگ پیمنٹ کر کے ممبرشپ 6 لیتے ہیں، لاکھ سے زیادہ ممبرشپ، ممبرشپ پیمنٹ پہ لیتے ہیں، میرے بچوں کے وہ لیے آپ کے اسکول کو فری آف صبح کاسٹ 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک میرے بچوں کے لیے فری ہے۔ میرے بچے ادھر جاتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہارس رائڈنگ کرتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں، تیراکی جو لان ٹینس سیکھتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگ سپورٹس میں آگے آئیں اور سپورٹس میں اپنا نام پیدا کریں، اور کہتے ہیں کہ ہیلدی مائنڈ، ایک اچھے اچھے جسم صحت کی مند جو ہے نشانی نا ہے۔ وہ جسم کی نشانی ہے اور اچھے معاشرے کی نشانی ہے۔ صحت اچھا ہوگا، اچھا پڑھے گا اور وہ آگے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ دیٹ از دی ریزن کوئی ایسی چیز کسی کو نہیں دی گی۔ ریسٹ ایشور میں جب اس اسکول کا کسٹوڈین ہوں تو آئی کین اسٹینڈ ایٹ اینی پلیس، اور ماشاء اللہ کمشنر صاحب ہمارے بہت اچھے ہیں، وہ ہمیں ہر جگہ پہ ہر لمحے سپورٹ کرتے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن ہمارے ساتھ، ہماری بی او جی ہمارے ساتھ چل رہی ہے، کوئی بھی ڈیسیژن ہم بی او جی سے اور چیئرمین جو ہمارے کمشنر ہیں ان کی اجازت کے بغیر کوئی سٹیپ ایسا نہیں ہوتا۔ دیر از اے چیک اینڈ بیلنس پراپرلی، ایک ایک چیز، ایک ایک پیسہ، ایک ایک انچ اکاؤنٹڈ فار ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، لوگوں کو ہم پہ اعتماد رکھنا چاہیے، سنی سنائی باتوں پہ نہ جائیں۔ کسی کو کوئی شک ہے تو میرے پاس آ کے بات کریں، میں ان کی پوزیشن کلیئر کر دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر آخری سوال، ویڈیو بھی لمبی ہو گئی ہے، 5 منٹ سے اوپر ہو گئی ہے سر، آخری سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی پرنسپل کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے۔ ابھی تک آپ نے ماشاءاللہ کام بھی اچھا کیا، جو دیکھنے کے بعد کلیئر ہوا ہے، ہم نے کہا کہ آپ کا موقع بھی لیا جائے، کہیں نہ کہیں یہ خبریں بھی ہیں کہ آپ کو چینج بھی کیا جا رہا ہے، کیا کوئی دل میں ایسا ملال یا کوئی خوف کہ چلے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، یا یہ جاب یا یہ ادارہ چھوٹ جائے گا، تو کوئی اس طرح کی کوئی دل میں کوئی خلش تو نہیں ہے سر؟ اللہ کا شکر ہے، کہتے ہیں کہ انسان جہاں بھی ہو اس کو اپنا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ میں ادھر ہوں تو میں نے اپنے کام اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے میں اللہ کو جواب دہ ہوں، میں کسی فرد کو جواب دہ نہیں ہوں اس کام کے لیے، چونکہ میں اس کے پیسے لیتا ہوں، تنخواہ لیتا ہوں، تو یہ وقت میرے اسکول کا ہے، اسکول کے بچوں کے لیے ہے، اسکول کے لیے، ادارے کے لیے۔ جب تک میں ادھر ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرا رزق ادھر لکھا ہے، میں آخری لمحے تک اسی طرح کام کروں گا۔ وہ مجھے آج نکال دے، صبح نکال دے، وہ ان کی مرضی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ایسی فی الحال کوئی چیز ہے نہیں، میں بھی سیٹسفائیڈ ہوں، میرے اتھارٹیز بھی میرے سے سیٹسفائیڈ ہیں۔ یہ صرف کچھ لوگ اس اسکول کے ماحول کو گندا کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہن کو گندا کرنے کے لیے اس چیز کے ایسی چیزیں اڑا رہے ہیں، لیکن اگر ایسی کوئی چیز ہوگی بھی تو کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے میں نے کام جدھر بھی، ادھر نہیں ہوں ادھر ہوں دوسری جگہ پہ کروں گا۔ میری اسپیڈ آف ورک یہی رہے گی، کیونکہ آئی ایم always faithful to my duty and to my institution wherever I am sitting. Thank you. تھینک یو سو مچ جی، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ہم اپنی مٹی کے لیے ایسے ہی کام کرتے رہیں گے، وائس آف پاکستان کو دیکھتے رہیے، اور تقریباً تمام باتیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ پروفیسر پرنسپل اعظم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈی پی ایس ڈی پی سی کے پرنسپل۔ اعظم تھینک یو کمال۔ اعظم امان صاحب، تھینک یو سو مچ۔ پاکستان زندہ باد۔